علم بیاں کی ایک شاخ ہے تشبیہ۔ تشبیہ تو سب جانتے ہیں، مگر کسی سے پوچھئے کہ یہ تشابہ کیا ہوتا ہے۔ دیکھیے اردو ادب میں ایک شعر ہے مولانا ظفر علی خان کا، وہ ہے صنعت تشابہ میں، یعنی ہیں کرنے ایک ہی مشعل کی، ابو بکر و عمر عثمان و علی، ہم رتبہ ہیں یاران نبی، کچھ فرق نہیں ان چاروں میں۔ تو تشابہ کے عمل میں نہ کسی کا فائدہ ہے نہ کسی کا نقصان ہے۔ جو الفاظ استعمال کیے گئے متشابہ، وہ سب ہمسر ہوتے ہیں، ہم پلہ ہوتے ہیں، اور یہ اگر کوئی بڑے سے بڑا شاعر کر کے دیکھے پھر اسے پتہ لگ جائے کہ یہ کتنا مشکل کام ہے۔ اور یہ 14 اشعار کی غزل ہے، جہاں تک مجھے یاد ہے کہ اس میں رحمان بابا نے ابھی جو مطلع پڑھا گیا ہے، اس مطلع میں 6 متشابہ الفاظ ہیں، اور پھر 13 اشعار، ہر شعر میں 3 متشابہ الفاظ ہیں۔ اب ان کو 45 ہو گئے یہ کل۔ مجھے کسی شاعر کے کلام میں اول تو متشابہ یا صنعت تشابہ ملی ہی نہیں، اور اگر کہیں اتفاقاً کوئی شعر ہو گیا تو 1-2 شعر کے بعد کون ستارے چھو سکتا ہے، راہ میں سانس اکھڑ جاتی ہے۔ تو ذرا پڑھیے گا یہ شعر، پھر پڑھ لیجیے گا۔ مخدیار شمس و قمر دریواڑ یودی، قد سر و سنوبر دریواڑ یودی۔ یہ یاد رکھیے گا، برابر ہیں یہاں شمس و قمر اور شکل دلبر کی، برابر ہیں یہاں شمس و قمر اور شکل دلبر کی، مقابل قامت محبوب ہے سرو و صنوبر کی۔ ہاں جی۔ حجت نلرم پشہد و پشکرو، حجت نلرم پشہد و پشکرو، لب دیار شہد و شکر دریواڑ یودی۔ نہ میں ہوں شہد کی مکھی، نہ میں گل کا شکر خورا، نہ میں ہوں شہد کی مکھی، نہ میں گل کا شکر خورا، لب محبوب سے لیتا ہوں لذت شہد و شکر کی۔ کبے یارد بستر دپاس پروتیم، کبے یارد بستر دپاس پروتیم، نارو خارو دا بستر دریواڑ یودی۔ کہاں کی استراحت اور کہاں راحت ملے دل کو، کہاں کی استراحت اور کہاں راحت ملے دل کو، بغیر یار نارو خار ہے تسکین بستر کی۔ چی غبار یہ دو کچیر باندھ راشی، چی غبار یہ دو کچیر باندھ راشی، دا غبار مخ کو امبر دریواڑ یودی۔ عجب موجز نمائی ہے مشام جان پائی ہے، عجب موجز نمائی ہے مشام جان پائی ہے، غبار کوچے جانا میں خوشبو مشک و عنبر کی۔ خدای دیار لہج رہت سوک خبر مکڑا، خدای دیار لہج رہت سوک خبر مکڑا، تاخت و قتل دا خبر دریواڑ یودی۔ فراق یار سے غارت گری سے قتل سے توبہ، فراق یار سے غارت گری سے قتل سے توبہ، کہ تینوں میں یہاں تکلیف ہوتی ہے برابر کی۔ حقدم جس مجھے بہت کہا گیا کہ آپ ذرا مختصر کریں، تو اب میں اگر رات بھر کلام سناؤں، آپ اگر چاہیں کوئی سوال کرنا تو میں موجود ہوں، ضرور کر لیجئے، میں ضرور انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ کوئی ہمارے طلبہ ہیں، طالب ابھی آئے تھے کچھ طالب ہے جی، وہ ابھی اچھا ہاں، وہ ایک لڑکے آئے، انہوں نے رحمان بابا کا بہت مشہور شعر مجھ سے پوچھا کہ جی یہ اس کے معنی بتائیں۔ وہ کیا تھا؟ نہیں وہ کہ میں نے دیکھی ہے رفتار درویشوں کی، ایک قدم زمین پر دوسرا آسمان پر ہوتا ہے۔
یہ بہت مشہور شعر ہے، مالی دلے دا رفتار دا درویشانو، ٹھیک ہے؟ یہ وہ بچے مجھے بتا گئے کہ ذرا آپ بتائیں. میں کہتا ہوں کہ رحمان بابا کے اس شعر کو سمجھنے کے لیے آپ کو پہلے تو یہ معلوم کرنا ہوگا کہ روح و بدن کا رشتہ کیا ہے. روح اور بدن دونوں کا رشتہ جب معلوم ہو جائے پھر معلوم کریں گے کہ انسان کا اور وقت کا تعلق کیا ہے. جب تک کہ یہ معلوم نہ ہو آپ رحمان بابا کے شعر کو نہیں سمجھ سکتے، آپ معراج کے واقعے کو بھی نہیں سمجھ سکتے. معراج بھی اسی سے سمجھ میں آ جاتا ہے، اس لیے وہ لڑکے پوچھ گئے تھے تو میں نے کہا بتا دوں. دیکھیے بات یہ ہے، روح و بدن کا رشتہ، یہ پروفیسر عباسین کی اجازت سے میں تھوڑا سا وقت اور لے رہا ہوں 1-2 منٹ کا، کہ اگر طہا خان کا ہاتھ کاٹ دیا جائے یہ پھر بھی طہا خان ہے، دوسرا ہاتھ کاٹ دیں پھر بھی طہا خان ہے، ٹانگ کاٹ دیں پھر بھی طہا خان ہے. لیکن مطلب کیا ہوا کہ جسم کا کوئی حصہ طہا خان نہیں ہے. البتہ جب طہا خان مر گیا تو پھر نہیں کہتے کہ یہ طہا خان ہے، پھر کہتے ہیں یہ طہا خان کا جنازہ ہے. مطلب یہ کہ جو انسان تھا اندر کا وہ جا چکا ہے، وہ جا چکا ہے. یہ ہے آپ کا روح و بدن کا رشتہ. اب انسان کا اور وقت کا کیا تعلق ہے، یہ علامہ اقبال نے بھی کہا ہے کہ تیرے شب و روز کی اور حقیقت ہے کیا، تیرے شب و روز کی اور حقیقت ہے کیا، ایک زمانے کی رو جس میں نہ دن ہے نہ رات. وقت کا تعین جو کیا ہے وہ انسان نے کیا ہے، یعنی وقت کا ایک دھارا ہے، اس کو اپنی سہولت کے مطابق تقسیم کرتا رہا ہے انسان. ہندوؤں نے وکرمی کیلنڈر بنایا ہے اور مسیحیوں نے عیسوی کیلنڈر بنایا ہے، اور نوروز والوں نے، اہل ایران نے اور کیلنڈر بنایا. مطلب یہ کہ وقت کی تقسیم آفاقی نہیں ہے، دنیاوی ہے. اس کو شماری وقت کہتے ہیں. یہ جو منقسم وقت ہوتا ہے کیلنڈر میں یہ شماری وقت ہے، لیکن جو وقت تقسیم نہیں ہوتا ایک دھارا ہے وہ زمان مجرد کہلاتا ہے. اور زمان مجرد میں آپ دیکھ لیجئے کہ مشتری پر 6 مہینے کی رات 6 مہینے کا دن ہوتا ہے. یا ابھی آپ کو معلوم ہو گیا کہ ایک ستارے کی روشنی اب پہنچی ہے 1,86,000 میل فی گھنٹے کی رفتار سے لاکھوں برس چلی ہے تب یہاں پہنچی ہے. تو آپ وہاں پھر حساب نہیں لگا سکتے. تو یہ زمان مجرد میں روح کا سفر ہے جس کو کہتے ہیں، رحمان بابا نے فرمایا ہے اور یہی اقبال نے بھی بہت واضح الفاظ میں بتایا ہے. چیست معراج انقلاب اندرونی انقلاب ہے، روح کا انقلاب ہے. اور جب تک کہ اس کو نہیں سمجھیں گے تو آپ کیا رحمان بابا اور کیا کوئی بھی صوفی شاعر ہو، کوئی بھی خدا رسیدہ بندہ ہو. ہاں ایک بات میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں، میں نے سنا بیٹھے بیٹھے کسی نے کہا کہ رحمان بابا مجذوب شاعر تھا. ہرگز نہیں تھا. دیکھیے مجذوب کی پہچان یہ ہے کہ وہ کبھی حافظ قرآن کی طرف پشت نہیں کرتا، اور مجذوب کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ کہتا ہے. لیکن رحمان بابا تو الف سے یہ تک جو کچھ کہتا ہے وہ صحیح کہتا ہے. اس کی گفتگو جو ہے مجذوبوں کی گفتگو نہیں ہے، اس کی گفتگو تو اس شخص کی گفتگو ہے جو ایک ایسے مقام پر فائز ہے، معرفت کے ایسے مقام پر فائز ہے جہاں نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا.
بہت شکریہ.